अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जिसके आते ही हर मुसलमान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने और अपने गुनाहों से तौबा करने का जोश बढ़ जाता है। जहां बाकी महीनों में मस्जिदों में नमाजियों की एक या दो सफ़ें होती हैं, वहां रमज़ान के आते ही मुसलमान चौक दर चौक मस्जिदों में दौड़े आते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि बाजमात नमाज अदा की जाए। हर मुसलमान अच्छे अखलाक और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करता है। एक अलग ही रूहानी सुकून है इस महीने में। आज हम इस वीडियो में माह रमज़ान का बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 12 इस्लामी महीनों में से सिर्फ रमज़ान ही वो महीना है जिसका नाम कुरान करीम में लिया गया है और सिर्फ इसी महीने के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। बाकी किसी महीने का नाम या फ़ज़ाइल कुरान में बयान नहीं हुए। इससे माह रमज़ान की अज़मत मालूम होती है। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला का मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है और उन पर अपनी रहमत फरमाता है। इस महीने का हर एक पल इबादत है और मोमिन के लिए नेकियां जमा करने और गुनाहों से तौबा करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये महीना अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए नेमत है कि बंदे पूरे 11 महीने गुनाहों में मुब्तला रहने के बाद जब इस महीने में अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह भी फरमाता है कि मैं इनके सब गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा और इनको अपना कुर्ब अता करूंगा। लोगों को चाहिए कि इस महीने के हर लम्हे से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह को राज़ी करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस्लामी कैलेंडर के बाकी महीनों के नाम अरबों ने रखे हैं, लेकिन इस महीने का नाम अल्लाह ने खुद रखा है। लफ्ज़ रमज़ान रमज़ से बना है। रमज़ के मायने अरबी लुग़त में जला देने के हैं, यानी जल जाना। चूँकि इस महीने में ये ख़ास बात है कि मुसलमानों को गुनाहों से पाक साफ कर देता है, इसलिए इसका नाम रमज़ान हुआ। एक रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान अल्लाह ताला के बंदों के गुनाहों को जला देता है। जिस तरह इस्लाम के और अहकाम वक्फे वक्फे से फ़र्ज किए गए, उसी तरह रोज़े की फ़र्जियत भी वक्फे वक्फे से आयद की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मुसलमानों को सिर्फ हर महीने 3 दिन के रोज़े रखने की हिदायत फरमाई थी, मगर ये रोज़े फ़र्ज ना थे। फिर सन 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़ों का हुक्म कुरान करीम में नाजिल हुआ और साल में 1 महीने के रोज़े रखना इस्लाम का चौथा रुकन करार पाया। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सारा आसमानी इल्म यानी चारों आसमानी किताबें और सारे सहीफ़े रमज़ान में ही उतारे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर छोटी किताबें 1 रमज़ान को उतरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात 2 रमज़ान को उतरी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर 6 रमज़ान को उतरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील 12 या 18 रमज़ान को उतरी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, जो कि रमज़ान की अफजल रात है। रमज़ान शरीफ रहमतों और बरकतों का महीना है। हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को रमज़ान की रहमतों और बरकतों का पता होता तो वो ख्वाहिश करते कि पूरा साल रमज़ान ही हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ में मेरी उम्मत को ख़ास तौर पर 5 चीज़ें दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, रोज़ादार के मुंह की बदबू जो भूख की वजह से पैदा होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2,
فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرنے میں شیاطین سے کم نہیں، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی راہ پر چلاتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے میں گناہوں میں کمی اور عبادت میں کثرت بڑھ جاتی ہے، اور یہ واضح نظر آتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص ان میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اسے اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا جس سے اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ دوستوں، یہ حدیث شعبہ الایمان جلد نمبر 3 سے لی گئی ہے اور یہ حدیث نمبر 3609 تھی۔ دوستوں، رمضان کی ہر شب اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل جس کے سوال پورے کیے جائیں، اور کہا جاتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ اللہ تعالیٰ ہر شب افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ دوستوں، یہ حدیث در المنصور جلد 1 سے لی گئی تھی۔ دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں رمضان کا کچھ اور ہی مطلب بنایا ہوا ہے۔ رمضان کا ذکر آتے ہی لوگوں کو عبادت کا کم
اور سحری و افطاری کے کھانوں اور دعوتوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ لذیذ کھانوں کی بھرمار ہوتی ہے اور ڈٹ کر کھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ سحری کا کھایا ہوا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا اور افطاری کا کھایا ہوا سحری تک ہضم نہیں ہوتا۔ اس سے سارا دن جسم بوجھ بنا ہوتا ہے، پھر نہ روزے کی چاشنی، نہ اللہ کی مغفرت اور نہ ہی عبادت کا ذوق حاصل ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد تو بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے تاکہ غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہو اور مسلمان بڑھ چڑھ کر اخلاقی کاموں میں حصہ لیں۔ دوستوں، رمضان میں مناسب خوراک کھانا چاہیے تاکہ عبادت میں پورا دھیان لگایا جا سکے، ورنہ بندہ سارا دن رات غنودگی میں ہی رہے گا اور اس بابرکت مہینے سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی اس مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ دوستوں، یہ حدیث نمبر 7627 تھی جو المعجم الوسط کی جلد نمبر 7 سے لی گئی تھی۔ دوستوں، رمضان میں افطار اور سحری کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی ان اوقات میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔